السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ آج کل تو ویسے انڈیا میں بھی بہت سردی ہے یار. انڈیا والوں کہاں چلے گئے ہو؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ کوئی اتنا نظر نہیں آتے آج کل، کمنٹس وغیرہ بھی نہیں کرتے یار، آیا کرو. اور بھائی کیسا چل رہا ہے پاکستانیوں؟ فل انجوائے ہو رہا ہے پیراڈائز لاسٹ؟ اتنی سردی اور اوپر سے پیراڈائز لاسٹ ہیں. چلیں آج ہم پیراڈائز لاسٹ بک 9 کی لائنز 151 سے 170 لائنز کو ایکسپلین کر پائیں گے. یہ 20 لائنز ہیں. وحید بھائی تھوڑا سا یہ ہے کہ میں اتنی ساری لائنز ایک ساتھ نہیں کر سکتا اور اس کا آئی تھنک مزہ بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لائن کے پیچھے بیبلیکل ریفرنس ہوتا ہے اور جیسے آپ گریک میتھولوجی سے ریفرنسز ہوتے ہیں. وہ مزہ نہیں، کام وہ کرنا چاہیے جو ٹھیک سے ہو، احسن طریقے سے ہو، پراپرلی ہو. گلے سے اتارنے والے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وحید بھائی. تو آپ تھوڑا سا پیشنس سے کام لیں، ڈیلی ایکٹیو رہیں یہاں پہ اور ویڈیو لیکچرز کو سنتے رہیں. کل ویسے بھی میں نے آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے 2 ویڈیو لیکچرز ڈالے تھے. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا پریویس بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر دوں گا میں، ریکیپ دے کے پھر نیکسٹ لائنز کو ایکسپلین کروں گا. اور فزیکل بیک گراؤنڈ اور سارا لٹریری ریفرنس بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ سیٹن جو ہے وہ بہت زیادہ جیلس ہے، غصے میں ہے، اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حق چھینا گیا. کس طرح سے؟ اس نے کہا کہ میں نے خدا کے خلاف جو ہے آواز بلند کی اور اپنے ساتھ جنت کے آدھے فرشتوں کو لے کے جنت سے چلا گیا. ٹھیک ہے، اب خدا نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فرشتے پیدا نہیں کیے، کیونکہ وہ فرشتے پیدا کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اتنی عظیم مخلوق ہے. اس نے ایک حقیر مخلوق پیدا کی جو کہ انسان ہے، اور اس کو وہ تمام تر رائٹس، وہ تمام تر نعمتوں سے نوازا جس کے حقدار ہم تھے، تاکہ ہمیں ذلیل کیا جا سکے، ہمیں رسوا کیا جا سکے، ہمیں بتایا جا سکے کہ یہ تمہاری اوقات ہے. اس کے بعد فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد زمین کے تعینات کیا گیا، انہیں اپوائنٹ کیا گیا، اور مزید اس سے ہماری انسلٹ ہوئی کہ ہمیں ان کی غلامی میں دے دیا گیا، ان کی غلامی میں ہمیں دے دیا گیا. اب ان تمام لائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیٹن کا بیسکلی موٹیو یا وہ یہ جو سمجھتا ہے آئیڈیالوجی ہے کہ اس کا حق چھینا جا رہا ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اب وہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، کسی بھی سزا کو برداشت کر سکتا ہے. اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا، اس کے اندر آگ کا ایک لاوا جو ہے جل رہا ہے، ریونج کا بدلہ. سیٹن کی پرسنالٹی میں 2-3 چیزیں ایویڈنٹ دکھائی دیتی ہیں: بدلہ، نفرت، حسد اور غرور. یہ 4 چیزیں آپ کو اس کی ہر لائن میں آپ اگر انٹرپریٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی لنگوسٹکس اور لٹریچر کا گرپ رکھتے ہیں تو آپ کر لیں گے، آپ کے لیے کوئی دقت کا کام نہیں ہے. یہ پریویس لائنز ہیں. پھر اوور آل بک 9 میں یہی سارا قصہ چل رہا ہے کہ کیسے سیٹن جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، جنت میں جا کے اماں حوا کو بھٹکا کے ان کو پھل کھانے پہ مجبور کرتا ہے، کس طرح سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ وہ جنت سے نکالے جائیں، اور پھر کس طرح سے وہ سانپ کی صورت میں خود کو ڈھال لیتا ہے، اور پھر وہ کس طرح سے ایکسپلور کرتا جا رہا ہے کہ زمین اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس کو اس طرح سے نوازا گیا ہے، اس کے ارد گرد سارے سیارے، ستارے، سورج، چاند بنائے گئے ہیں اس کی بہتری کے لیے، اور وہ جیلسی دکھا رہا ہے. پھر وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی جاتا ہے کہ میں اس طرح آیا ہوں تو اس وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان تخلیق کیے گئے ہیں. بنیادی طور پہ وہ اس قدر غرور کا اور خود کو اتنا سیلف سینٹرڈ ہے اپنا، یعنی خود کو ہی ہر چیز سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بغاوت کی وجہ سے ہی انسان پیدا کیے گئے ہیں. یہ اوور آل بک 9 کے سٹارٹ سے اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب 151 لائن سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. with heavenly spoils our spoils. وہ اچھا یہ جو لائن ہے نا، یہ ایک لائن میں ہی کہتے ہیں نا، سمندر میں آپ جو ہے with heavenly spoils our spoils، وہ کہتا ہے کہ میرے بھاگ جانے کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. جس طرح سے بنی اسرائیل مصر سے بھاگ گئی تھی فرعون سے، تو ان کا کتنا نقصان ہوا تھا، نقصان کر کے گئی تھی. تو وہ یہی کہتا ہے کہ with heavenly spoils، جو جنت سے ہم نکلے ہیں، our spoils، یہ ایک اس کا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے. اس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی بنتا ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں نقصان ہوگا، اتنا زیادہ جتنا انسانیت برتری کی طرف جائے گی، ہماری اتنی ہی ذلت اور رسوائی ہے. what he decreed he effected، he سے مراد ہے خدا تعالی. what he decreed، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے، جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، he effected، وہ کر گزرتا ہے. یعنی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا بنائے گا، زمین بنائے گا، وہاں پر انسانوں کو بسائے گا. اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو وہ اس کو کر گزرا. مین ہی میڈ، اس نے انسانوں کو بنایا.
and for him built magnificent this world, اور اس کے لیے اس عظیم دنیا کو بھی بنایا اور بسایا. and earth his seat, اور زمین کو اس کا جو ہے تخت بنایا، اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اس کی رہنے کی جگہ بنائی. یعنی خدا تعالیٰ نے انسان پر نعمتوں کا جو ہے نا ایک انبار لگا دیا. سیٹن کی آئز میں یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے زمین بنائی، انسان کو وہاں پر بسایا، اس کو وہاں کا خلیفہ بنایا. ہم لارڈ یعنی کہ لیڈر بنایا. ہم لارڈ pronounced and oh in dignity subjected to his service angel wings. him lord pronounced، اس کو لارڈ پرناؤنس کر دیا گیا، اس کو وہاں کا ماسٹر بنا دیا گیا، زمین کا اختیار اس کو دے دیا گیا، اتھارٹی اس کو زمین کی دے دی گئی انسان کو. اینڈ او انڈگنائٹ، یہ کتنی ہی بے عزتی کی بات ہے. سبجیکٹڈ ٹو ہز سروس اینجل ونگس، اور اس کی خدمات سر انجام دینے کے لیے سبجیکٹ کیا گیا، تعینات کیا گیا فرشتوں کو، اینجل ونگس کو. اینڈ فلیمنگ منسٹرز ٹو واچ اینڈ ٹینڈ دیئر ارتھلی چارج، اور ان فرشتوں کو جن کے اتنے خوبصورت پر ہیں اور جو ہے فلیمنگ منسٹرز سلگتے ہوئے ان کے پر ہیں، ٹو واچ اینڈ ٹینڈ دیئر ارتھلی چارج، کہ وہ ان کی نگرانی کریں اور ان کے کام سر انجام دیں. یعنی کہ یہاں پر ایک پوری داستان ہمیں دکھائی دیتی ہے سیٹن کو تکلیف کیا تھی. دیکھیں ہم سٹوری کو ایسے ہی نہیں پڑھ کے چلے جائیں گے چلو جی اسامہ صاحب کو سبسکرائبرز مل گئے، لائکس مل گئے، بلے بلے. نہیں، یہ بات ہی غلط ہے. اسامہ ایسا ہے ہی نہیں. بات یہ ہے ہر لینگویج میں، لنگوسٹکس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں، ایک جملہ، ایک لائن، ایک لفظ بولا بھی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے. اب سیٹن یہاں پہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ جان ملٹن لکھ رہے ہیں لیکن ایک سٹوری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹن واقعی موجود تھا اور اس نے یہ بات کہی ہے، سپوز کر لیتے ہیں. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کیا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار ہم اتنے زیادہ عظیم اور سپیریئر مخلوق، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے، اور خدا نے اب انہیں اتنی عزت دے دی ہے اور ہمیں ان کی جو ہے راکھی پر لگا دیا، ہمیں ان کی جو ہے پہرے داری پر لگا دیا ہے. غصہ اس کا، وہ اپنے غصے کو جسٹیفائی بہت سی جگہوں پہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپنے غرور کو جسٹیفائی کرتا ہوا بہت سی جگہوں پر دکھائی دیتا ہے. نو ڈاؤٹ اسے خدا کی بات مان لینی چاہیے تھی، اسے بندگی کرنی چاہیے تھی، اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا. لیکن جو ایک چور ہوتا ہے اس کی بات بھی سنی ضرور جاتی ہے، اور وہ یہی اپنی باتیں کر رہا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. اس کا آئیڈیالوجی ہے کہ یار اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کا حق چھینا گیا. آپ ایکسپلینیشن میں یہ ہر پوائنٹ ریز کریں، آپ کا ریٹن ایکسپریشن اچھا جتنا ہوگا آپ کو اتنے اچھے مارکس آئیں گے، اور ایک چیز کے ساتھ ویسے ہی جسٹیفائی کرنا چاہیے مارکس سے ہٹ کے بھی. Of these the vigilance I dread. اب وہ زمین پر جانا بھی چاہتا ہے، زمین پر اب وہ پنگے لینا چاہتا ہے، فساد برپا کرنا چاہتا ہے انسانوں میں. اب وہ اگلی لائن کیا کہتا ہے کہ تم نے ایک تو ہماری ذلت و رسوائی اس طرح کی کہ وہاں پر فرشتوں کو مامور کر دیا ہے زمین کے ارد گرد. Of these the vigilance I dread. اور اب ان کی جو واچفل آئیز ہیں، ان کی جو ایک پہرے دار نگاہیں ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں. I dread. And to elude. اور ان سے میں بچ کر نکلنا چاہتا ہوں. Thus wrapped in mist of midnight vapor glide obscure. اسی لیے میں رات کے پہر میں پانی کے بخارات کی صورت میں نکلتا ہوں. And pray in every bush. اور جو ہے نا میں ہر جاڑی میں، ہر جگہ پر تلاش کرتا ہوں. where help may find. جہاں پہ بائی چانس جو ہے کوئی سویا ہوا سانپ مجھے مل جائے. یعنی کہ اب یہاں پر دو معنی نکلتے ہیں کہ ایک تو پیراڈائز کے ارد گرد بھی فرشتوں کا پہرا ہے، اور وہ پہرا انسان کے لیے، اما حوا اور ایڈم کے لیے بنیادی طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زمین پہ بھی، مطلب سورج پہ بھی اور زمین پہ بھی اس طرح سے ارد گرد فرشتے تعینات ہیں. یہاں پر اس کی بات سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ پیراڈائز پہ پہنچ گئے، اور اب وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے جو ہے فرشتوں کا مامور کیا ہوا ہے، اور اب ان سے بچنے کے لیے میں ایک بخارات، ایک ویپر کی صورت میں نمودار ہوا وہاں پہ، اور اب میں ہر جاڑی میں، ہر جگہ بائی چانس تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی سویا ہوا سانپ مل جائے. کیونکہ ہم نے آج سے کوئی 3 دن پہلے جو لائن سٹڈی کی اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ جنت میں پہنچ گیا ہے ایک ریور سے باہر نکلتا ہوا. اب وہ کوئی سانپ کو تلاش کر رہا ہے کہ جس کے روپ میں وہ اندر جا سکے، کیونکہ سانپ ہی ایسا جانور ہے جس کی حرکات و سکنات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا کہ یار اس کے اندر کوئی روح موجود ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں ویسے ہی اتنی گھٹیا ہوتی ہیں. کوئی سویا ہوا وہ سانپ تلاش کر رہا ہے جاڑیوں میں. ان whose mazy folds to hide me. جس کی جو ہے نا یہ میزی فولڈز، یہ جو سانپ جو ہے بالکل گھوم جاتا ہے، اور اس کے جو جس کو آپ کہتے ہیں وٹ پڑ جاتے ہیں،
اس میں وہ خود کو چھپا لے. اینڈ دا ڈارک انٹینٹ آئی برنگ آف فاؤل ڈسینٹ. اور کتنی زیادہ یہ انسلٹ کی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے میرے لیے. او فاؤل ڈسینٹ, کتنی بری طرح مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. او فاؤل ڈسینٹ that I who erst contented with gods to sit the highest am now constrained into a beast. کہ پہلے تھوڑی ہی دیر پہلے, erst کا معنی ہے تھوڑی ہی دیر پہلے, جو انسان لڑ رہا تھا خداؤں کے ساتھ اس ہائیسٹ سیٹ کے لیے, اس پروردگاری کے لیے, اس حکمرانی کے لیے, am now constrained, اور اب میں constrain ہو چکا ہوں, پھنس چکا ہوں, into a beast. اب مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں اس حیوان کے اندر چلا جاؤں, اس حیوان کے اندر خود کو ڈال لوں. یعنی میرے لیے یہ قابل شرم بات ہے. اینڈ مکسڈ ود بیسٹیل سلائم, اور اس جو ہے اس کے ساتھ میں آمیزش اختیار کر لوں اس کے گندے جسم کے ساتھ. اس ایسنس ٹو انکارنیٹ اینڈ امبروٹ دیٹ ٹو دا ہائٹ آف ڈائٹی اسپائرڈ. اور میرا جسم جو میرا ایسنس ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے. انکارنیٹ, مجھے اس کے اندر جانا پڑے گا, اینڈ امبروٹ, اور اس کے اوتار میں خود کو ڈالنا پڑے گا. یعنی کہ یہاں پر سیٹن جو ہے کافی ڈس ریسپیکٹفل فیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں سیٹن کو انسان کے روپ میں ڈھلنے میں یا کسی اور کے روپ میں ڈھلنے میں اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن سرپنٹ کے بارے میں جیسا کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت حقیر جانور ہے اور اس کو پسند نہیں کیا جاتا, تو وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ میں کتنا مجھے ریونج لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے گرنا پڑا ہے, کہ مجھے اس جانور کے اندر گھسنا پڑا. that to the height of deity aspired but what will not ambition and revenge descend to. کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی بری حالت کا سامنا کرنا پڑا, that to the height of deity aspired, اور میں جو ہوں میں دیوتا بننے کی خواہش رکھتا ہوں, but what will not ambition and revenge descend to. وہ کہتا ہے کہ ڈیزائر, خواہش اور بدلے کی جو چاہ ہے وہ انسان کو کس قدر نہیں گرا سکتی. descend to, کتنا اس کو نہیں گرا سکتی. who aspires must down as low as high he soared. جو انسان جتنی بڑی خواہشات رکھتا ہے اسے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ گرنا پڑتا ہے. اس کی یہ آپ آئیڈیالوجی یہاں پر سمجھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا بھی گرنا پڑے, کتنا بھی گھٹیا ہونا پڑے, کتنے بھی غلط طریقے اپنانے پڑیں, which is justifiable, which has nothing to do with morality. It has no kind of, you can say, there's no problem in doing anything to achieve your goal. That's what he's saying. Obnoxious first or last, جسے کہ ناپسند کیا جاتا ہے, ٹو بیسسٹ تھنگ, اس بالکل جو ہے مجھے ایک ادنا سی چیز کے اندر خود کو جانا پڑے, میں جاؤں گا اور میں انسانوں سے بدلہ لوں گا. اب بنیادی طور پہ وہ اپنے مقصد میں بہت زیادہ ایبزارب دکھائی دے رہا ہے ان لائنز میں, اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے, کسی بھی سزا کو بھگتنے کے لیے وہ تیار ہے. تو آج کی لائنز میں یہی سب کچھ تھا, اور آپ کو اچھا لگے تو ضرور کمنٹ دیں, لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. So keep watching, keep supporting. Thank you. Allah Hafiz.